بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو جماعت ہشتم، آج ہم اس کا لیکچر نمبر 5 کریں گے۔ تو اردو کی کتاب کے ساتھ آئینہ اردو بھی دیکھیے گا آپ، کیونکہ اس کے اوپر تمام آپ کے معروضی اور مشقی سوالات ہوتے ہیں۔ آپ کی تشریح، مرکزی خیال، الفاظ معنی، ہر چیز اس کے اوپر دی گئی ہوتی ہے، تو آپ اس کی مدد سے اپنا تمام کام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ فہرست مضامین اوپن کریں تاکہ ہم دیکھیں ہم آج کون سا چیپٹر کرنے والے ہیں۔ آج ہم اس کا چیپٹر نمبر 5 ہمارے وطن کا نشان، جو کہ ایک نظم ہے، وہ کریں گے۔ اس کی تشریح اور اس کے تمام کتاب کے اوپر جتنی بھی ہماری مشق ہوگی وہ سب ہم لیکچر نمبر 5 میں کریں گے۔ تو آپ پیج نمبر 27 اوپن کریں۔ یہ ہے ہمارے وطن کا نشان۔ اس میں ہم یہ ایک نظم ہے اور اس کے پڑھنے کا مقصد اپنے وطن سے محبت کی شاعری کا ذوق اجاگر کرنا، تحریک آزادی اور اپنے اسلاف کی قربانیوں سے آپ شاعر نے کوشش کی ہے کہ آپ اس سے آگاہ ہو سکیں اور اردو شاعری میں قومی نغمے وغیرہ کی اہمیت سے آپ واقف ہو سکیں، آگاہ ہو سکیں اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر سکیں تاکہ آپ اپنے اندر وطن سے محبت محسوس کریں۔ اس کے خاص الفاظ دیکھیے آپ: ذوفشاں، لرزاں، ترساں، سرنگوں، تیغ رواں، جبیں، منشور، فروزاں، تھرانہ، کوہ دمن، ابد، ہیبت۔ یہ اس کے خاص الفاظ ہیں اور میں آپ کے سامنے ایک دفعہ نظم کی پڑھائی کروں گی اور پھر اس کی وضاحت بھی کروں گی۔ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی جبین وطن، ذرا ذرا وطن کا ہوا ذوفشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ یہ حلال آب ہے تیغ ہمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ نشاں قوم کی سطوتوں کا نشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ یہ نشاں جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشاں جس سے ترساں تھے خاقان و جم، یہ نشاں جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ یہ نشاں اپنی زرعی روایات کا، یہ نشاں غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی جن کی قوت جواں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرزے کوہ دمن دشت تھرا گیا، کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، ذو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذوفشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ اس کے شاعر ہیں جمیل الدین عالی، اور وہ اپنے وطن کی عظمت اور اس کی خوبصورتی اور اس کی تاریخ اور اس کے اسلاف کی روایات کو بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے، ہمارا جو وطن ہے، اس کی زمین پر جو ہے وہ آسمان ناز کر رہا ہے۔ فلک، آسمان، رشک، ناز کرنا، اور اس سے روشن ہوتی ہے جبین وطن، یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر آسمان رشک کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے، یعنی اتنی بڑی اس کو عزت ملی ہے۔ تو زبین وطن، ہمارے وطن کی جو جبین ہے، جبین کہتے ہیں ماتھے کو، پیشانی کو، وہ روشن ہوتی ہے اور زمین کا ذرا ذرا جو ہے وہ روشنی دینے والا ہے۔ ہمارے وطن کا نشان ہی اتنا خوبصورت ہے، اور
یہ کہہ رہے ہیں یہ حلال جو ہمارے پرچم کے اندر ہمارا حلال ہے، یعنی یہ باریک چاند ہے، وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے جھنڈے کی جو ہے ہمارے جھنڈے کے اندر یہ جو باریک چاند ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کی تلوار، وہ جو تلوار کا آگے سے تیگ اس کی آگے سے خم ہوا ہوتا ہے، بالکل اس کی شکل کا یہ چاند ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ ہماری بہادری کا نشان ہے۔ اور یہ ستارہ جو ہے ہماری بیدار قسمت، یعنی ہماری اچھی قسمت کی نشانی ہے کہ وہ چمک دکھاتا ہے۔ اور یہ نشان جو ہے ہماری قوم کے بہادروں کا نشان ہے کہ ہماری قوم میں کتنے بہادر ہیں جو اپنے وطن پر جان قربان کرنا اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمارے وطن کا نشان، یعنی ہمارے جو اسلاف تھے ان کی بے شمار قربانیوں سے جو ہے وہ ہمارا وطن جو ہے ہمیں ہمارا وطن ملا۔ اور اس وطن سے کیا تھا؟ اس نشان سے، یعنی یہ بہادروں کا نشان تھا۔ اور ایک وقت تھا کہ ہمارے ملک کے جھنڈا ہمیشہ ہر جگہ سربلند رہا ہے، اور اس کے ہر کوئی جو ہے اس ہمارے جھنڈے کو سلامی پیش کرتا تھا۔ یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم، یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں۔ ہمارے وطن کے جھنڈے کے اور اس کے نشانات کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا پرچم جو ہے وہ چونکہ اس کی بنیاد ایمان اور توحید پر تھی، تو جب ہمارا پرچم یعنی ہمارا ملک بنا تو بہت بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں اس کے آگے سرنگوں تھیں۔ چاند اور ستارہ جہاں جو ہے یہاں پہ بلندی کی علامت ہے۔ تو یہ جو روم و عجم جو ہے، روم ایک ملک کا نام تھا، اور عجم کہتے ہیں غیر عرب کو، جو عرب میں نہ رہ رہا ہو وہ ہوتا ہے عجم، وہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو خاقان تھا وہ چین کے سابقہ بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی بڑے بادشاہ تھے۔ اس سے کیا تھا، ہمارے وطن سے جو ہے چونکہ ہمارا وطن اسلام کی اور توحید کی اور ایمان کی سربلندی کو ہی مد نظر رکھ کر وجود میں آیا، اور اسی کے نام پر ہمارا ملک بنا۔ تو جتنے بھی دوسرے لوگ تھے وہ اس کے آگے جو ہے بے بس تھے، اور ان تمام بادشاہوں جن کا یہاں ذکر ہے اور ان تمام حکومتوں کا جن کا یہاں پہ ذکر ہے، وہ تمام جو ہے ان تمام لوگوں پر ہمارے جھنڈے کا روب تھا کہ کتنی بڑی بات ہوئی ہے۔ اور یہ نشان جو ہے ہم اپنی شاندار اور سنہری روایات کا امین ہے، اور غازیوں، یہ ہمارا ملک جو ہے وہ غازیوں کی کرامات ہے، یعنی اتنے بہادر لوگوں نے جنگیں لڑیں اور غازی کہلائے، اور جن کی جو ہے تلواریں جو ہیں ہمیشہ جو ہے وہ کفر کو کچلنے میں، ظلم کو کچلنے میں جو ہے ہمیشہ تیار رہتی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی سربلندی کے ہی عوض جو ہے ہمیں انعام کے طور پر اپنا ملک دیا، جن کے سینے میں منور تھے قرآن، یعنی یہ تمام وہ لوگ تھے جو ایمان کے نور سے روشن تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینوں کی زینت بنا رکھا تھا، یعنی ان کے سینوں میں جو ہے وہ قرآن محفوظ تھا، اور اسی کی ہمت محنت سے جو ہے قرآن کو انہوں نے اپنے اندر رکھا، اور اللہ نے ان کے لیے یہ پسند فرمایا کہ وہ جو ہے ایک ملک کے مالک بنے۔ اور اسی لیے ہمارا وطن اور ہمارا وطن کا جو یہ نشان ہے وہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ہمت اور عظمت کا نشان ہے۔ اور ہمارے وطن کے بہادر سپاہیوں کی ایسی ہوتی تھی بہادری کہ اس سے جو ہے ہر کوئی
وہ ہر وقت جو ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے مستعد رہتے تھے، یعنی چوکس رہتے تھے، ہوشیار رہتے تھے. تو ان بہادروں کی دہشت سے جو ہے صحرا بھی گھبرا جاتا تھا، اور جو بڑے بڑے پہاڑ تھے، جنگل تھے، اور وہ بھی جو ہے وہ کانپ اٹھتے تھے. یعنی ہمارے جوانوں کے بوٹوں کی چاپ ایسی ہوتی تھی کہ یہ ساری چیزیں ہیں وہ ان سے لرزنے کانپنے لگتی تھی، اور ہماری زمین بھی ان کی چاپ سے جو ہے وہ کانپ اٹھتی تھی. یعنی کہ اتنے بہادر، عزم و ہمت والے ہمارے سپاہی تھے، اور ان کی عظمت کے اوپر جو ہے وہ آسمان بھی ان کو سلام کرتا تھا. اور پھر آخر میں شاعر جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے دعا کر رہا ہے کہ میری دعا ہے کہ ہمیشہ یہ میرا ملک جو ہے وہ یوں ہی لہلہاتا رہے، سرسبز رہے، شاداب رہے، ہمیشہ یہ جگمگاتا رہے، ہر طرف روشنی جو ہے دکھاتا رہے، اپنے جلوے ایسے ہی دکھاتا رہے ابد تک، یعنی ہمیشہ قیامت تک یہ قائم رہے اور یوں ہی روشنی دینے والا رہے. میرے ملک کا جو یہ جھنڈا ہے، یہ میرا وطن جو ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے. اگلا آپ یہاں پہ مشقی سوالات ہیں. نظم ہمارے وطن کے مطابق مختصر جواب لکھیں گے. نمبر 1 ہے ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں پہ دیکھیں، یہ آئینہ اردو کا پیج نمبر 84 ہے. ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے؟ ہمارے وطن کے نشان سے مراد ہمارے وطن کا سبز ہلالی پرچم ہے جس پر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے. تو دوسرا سوال ہم دیکھتے ہیں. میں آپ کو بک سے اور آئینہ اردو سے اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کا ابہام نہ رہے اور آپ آرام سے یہ کام کر لیں. ہمارے قومی نشان سے کون لرزاں و ترساں تھے؟ ہمارے قومی نشان سے روم اور ایران کی سلطنتیں لرزاں تھیں، اور چین کے بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے لیے حقان کا لقب اپناتے تھے. اس کے علاوہ ایران کے بڑے بادشاہ جو جمشید شاہ کہلاتے تھے ہمارے قومی نشان سے ڈرتے تھے، لرزاں تھے. ہمارے قومی پرچم پر ستارہ کس چیز کی چمک ہے؟ ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا ستارہ ہماری اچھی قسمت کی چمک ہے. شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کیا کہا؟ شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کو ایک کرامت سے تشبیہ دی ہے، یعنی وہ کرامت، وہ معجزہ جس سے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. تو یہ سوالات جوابات تھے. اگلا سوال ہے نظم ہمارے وطن کا نشان میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں. ہم یہ جملے کریں گے. ہمارے وطن کا پرچم ہماری خوش قسمتی یا ذوفشاں کا نشان ہے. پاک سرزمین کے لیے اس نظم کے پہلے بند میں زمین وطن اور جبین وطن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. نظم کے پہلے بند میں لفظ فیروزاں کو روشن کے ہم معنی کے طور پر لکھا گیا ہے. ہمارے پرچم پر موجود ہلال کو تیغ خمدار اور ستارہ کی چمک کو بخت بیدار سے تشبیہ دی گئی ہے. پاکستان کا پرچم ہماری قوم کی ستوت کا نشان مانا جاتا ہے. ہماری قوم کی ستوت کا نشان مانا جاتا ہے. قائد اعظم کی وفات کے دن کو سوگ کی علامت کے طور پر پاکستانی پرچم سر نگوں رہتا ہے. ہمارے پرچم کی سربلندی پر آسمان بھی رشک کرتا ہے، اور ہمارے پرچم کی ہیبت سے صحرا بھی لرز اٹھتے ہیں. اگلا ہے دیے گئے الفاظ سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں. ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہے پاکستان کا پرچم، یعنی نقشہ اور پرچم میں سے ایک ہم نے یہاں پہ لینا ہے، تو یہ پرچم ہے. ہماری پہلی رات کی چاند کو ہلال کہتے ہیں. حقان و جم سے مراد ہے روم اور ایران کے بادشاہ. ہمارے غازیوں کے سینے قرآن کی روشنی سے منور ہیں. ہمارے وطن کے پرچم کے آگے ایک جہاں سر نگوں ہے. آگے ہے درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لغت سے تلاش کر کے جو ہے وہ آپ اپنی کاپی پر اس کا مفہوم لکھیں گے. ذوفشاں روشن، تیغ تلوار، ہمدار آگے سے مڑا ہوا، بخت قسمت، رشک فلک جس پر آسمان بھی ناز کرے، تیغ رواں چلتی ہوئی تلوار، بخت بیدار اچھی قسمت، اور جبین وطن وطن کی پیشانی یا ملک کی پیشانی. آگے درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں. یہ ہے زریں،
سطوت، ذوفشاں، سرنگوں، ابد، قوی، ہلال اور فلک۔ ہمارے وطن کا نشان کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ اس سے روشن ہوئی جبین وطن، یہ ہلال آب ہے تیغ ہمدار کی، یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، یہ ابد تک رہے گا یونہی ذوفشاں۔ نظم ہمارے وطن کا مرکزی خیال جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور یہ آپ کو آئینہ اردو میں سے مل سکتا ہے۔ اور اس کے آگے ہے اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ نظم سے تلاش کر کے نیچے والی سطر میں لکھیں، جیسے قرآن، ایمان، ہمدار، بیدار، لرزاں، ترساں، جہاں، نشاں، عجم، جم، لہلہاتا، دکھاتا۔ پیج نمبر آپ 31 اوپن کریں گے آپ۔ روزمرہ، بیان کے اس طریقے اور بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے جو اہل زبان کے اسلوب بیان، طریقے اظہار اور گفتگو کے انداز کے عین مطابق ہو۔ اگر کوئی فقرہ اہل زبان کے انداز گفتگو کے خلاف ہو تو اسے روزمرہ نہیں کہیں گے۔ اہل زبان ایک طویل عرصے سے زبان کو پڑھنے، بولنے اور لکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پڑھا، بولا اور لکھا درست تصور کیا جاتا ہے۔ درج ذیل جملوں کو روزمرہ کے حوالے سے درست کر کے لکھیں۔ وہ ہر دن وہاں جاتا ہے، وہ ہر روز وہاں جاتا ہے، وہ آئے روز مجھے ملتا ہے، وہ آئے دن مجھے ملتا ہے۔ بھائی کو کہنا کہ مجھ سے ملے، بھائی سے کہنا مجھے ملے۔ بچے کی نیند کھل گئی، بچے کی آنکھ کھل گئی۔ بچوں یہاں پیج نمبر 78 پر نظم کا مرکزی خیال ہے جو کہ آئینہ اردو میں موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان قیامت تک قائم و دائم رہے، ہمارے ملک کا جھنڈا ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ یہ جھنڈا ہمارے بزرگوں کی قربانیوں، ہمارے غازیوں کی کرامات اور ہمارے بہادروں کی قوت کا نشان ہے۔ بچوں آپ نے اس نظم کے تمام الفاظ معنی، مرکزی خیال، خلاصہ اور اشعار کی تشریح اور تفہیم کے کوسچنز یہ تمام اپنی نوٹ بک پر آپ نے کرنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر نمبر 5 جماعت 8 کا مکمل ہوا، امید ہے، اور آپ نے یہ تمام کام اچھے طریقے سے کر لیا ہے، اور اس سبق کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔